بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی بہادری اور تدبیر۔ واقعی نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کی روانگی بجانب مصر کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جو مدینہ سے نکلتے ہی ان کو پیش آیا۔ غالباً اس موقع پر اس کا ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ سے 3 دن کی مسافت قطع کر کے بنی بدر کے کنویں پر پہنچا اور اپنی اونٹنی کو پانی پلانے کا ارادہ کیا تو میں نے وہاں 3 شخصوں کو دیکھا جن میں 2 شتر سوار یعنی اونٹ پر سوار تھے اور تیسرا گھوڑے پر سوار تھا، وہ بھی اپنے سواریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر رکا تو گھڑ سوار میرے پاس آیا اور پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا؟ میں نے کہا فضول سوال نہ کرو، میں بھی ایک مسافر آدمی ہوں جیسے تم مسافر ہو۔ سوار نے کہا کہ ہم کو تجھ سے کچھ کام نہیں، نہ ہم تیرے ارادے سے آئے ہیں، بے فکر رہ، بلکہ ہمارا ایک خون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، ہم اس کا بدلہ لینے آئے ہیں، اور ہم تینوں آدمیوں نے قسم کھائی ہے کہ غفلت کی حالت میں اس پر ایک بارگی حملہ کرے، شاید اس طرح ہماری مراد بر آوے۔ حاطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اگر خدا تعالی مجھے قدرت دے تو لاؤ میں ہی اس پر جہاد کر دوں قبل ازیں کہ یہ لوگ مدینہ پہنچے۔ میں اس سوار سے یہ باتیں کر ہی رہا تھا، اتنے میں دونوں شتر سوار بھی میرے نزدیک آ گئے اور غضب کے لہجے میں مجھ سے کہا کہ شاید تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہو۔ میں نے کہا تم لوگ راہ ثواب سے بھٹکے ہوئے ہو، ارے میں بھی تمہاری طرح اسی بات کا طالب ہوں جس کے تم طالب ہو، میں بھی مدینہ جانا چاہتا تھا، اب تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن میں نے ابھی راستے میں ایک معتمد سے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کو قاصد بنا کر شاہ مصر کی طرف روانہ کیا ہے، شاید وہ ہم کو اسی جگہ کے قرب و جوار میں مل جائے تو سب سے پہلے اسے قتل کر دینا چاہیے۔ گھڑ سوار بولا کہ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، ایک آدمی کے لیے ہم دونوں کافی ہیں۔ چنانچہ وہ مجھ سے آگے آگے چلے اور شتر سواروں کو ہم نے وہیں ٹھہرایا تاکہ راستے کی حفاظت کریں اور کوئی خطرہ پیش آئے تو ہم کو اطلاع کر دیں۔ کچھ دور تک تو شتر سوار ہمیں دیکھتے رہے، پھر ہم ان کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ اب میں نے گھڑ سوار سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام سلاب بن عاصم ہمدانی ہے۔ میں نے کہا اے سلاب، مدینہ جانے کی اسی شخص کو طاقت ہے جو مضبوط دل رکھتا ہو اور مکر و حیلے سے خوب واقف ہو اور فنون و جنگ میں بخوبی ماہر ہو، کیونکہ وہاں عمر و علی رضی اللہ عنہما جیسے سردار و بہادر بکثرت موجود ہیں۔ اور ہاں میں تیری تلوار تو دیکھوں کیسی ہے؟ سلاب نے کہا یہ بڑی پرانی تلوار ہے، قوم عاد کی تلواروں میں سے۔ میں نے کہا ذرا مجھے تو دکھا۔ اس نے اپنی تلوار کو میان سے نکال کر میرے ہاتھ میں دے دی۔ میں نے دیکھ بھال کر ایک شعر اس کی تعریف میں پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، اے خاندان لوئی بن غالب، تمہاری تلواریں تو تیز اور بہت چلنے والی ہیں، مگر تلوار کا مارنے والا کہاں ہے؟ سلاب نے کہا کہ میں اس شعر کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے کہا اے ابن عاصم، تیری تلوار تو قوم عاد کی تلواروں کے مشابہ ہے، عرب نے ایسی عمدہ آبدار تلوار کبھی نہ دیکھی ہوگی، مگر نہ معلوم تجھے اس کے چلانے کا طریقہ بھی آتا ہے یا نہیں۔ میں دوستی اور محبت کی بنا پر تجھے اس کے چلانے کا طریقہ بتلانا چاہتا ہوں تاکہ تو اپنے دشمن پر جلد غالب ہو جائے۔ سلاب نے کہا تجھے قسم ہے عہد عرب کی، مجھے تلوار کا وہ حال ضرور بتلا جو تجھے معلوم ہے۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو میدان جنگ میں ہو اور دشمن تیرے سامنے ہو تو اس تلوار کو اس طرح حرکت دے، اور پینترا بدل کر بتلایا کہ اپنے قدم یوں بڑھا، پھر فوراً اس کی گردن پر مار، تو بہت جلد تو اسے مار ڈالے گا۔ حضرت حاطب نے باتوں باتوں میں تلوار کو سلام کی گردن پر جھکایا تو اس کا سر بدن سے جدا ہو کر الگ جا پڑا، پھر جلدی سے اس کے گھوڑے کو پکڑ کے
ایک درخت سے مضبوط باندھ دیا تاکہ شتر سواروں کی طرف نہ بھاگ جائے، جس سے ان کو اپنے ساتھی کے قتل کی خبر ہو جائے۔ اس کے بعد وہ دوڑتے ہوئے شتر سواروں کے پاس آئے جو ان کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو آتا ہوا دیکھ کر ایک شخص آگے بڑھا اور پوچھا، کیا خبر ہے؟ خبر تو ہے، سلاب کہاں ہے؟ حضرت حاتب نے کہا، خوش رہو، ہم نے انتقام لے لیا۔ یہ توریہ ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے 2 آدمیوں کو یہاں سوتا ہوا دیکھا۔ سلاب نے مجھ سے کہا کہ شتر سواروں میں سے ایک شخص کو بلا لاؤ تاکہ ان کو آسانی سے گرفتار کر لیں، اور ایک شخص کو وہیں کھڑا رہنے دو کہ وہ راستے سے آنے والوں کو دیکھتا رہے، کیونکہ یہ جنگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ساعت بھی خالی نہیں رہتی۔ ان دونوں نے اس رائے کو پسند کیا اور ایک شخص میرے ساتھ ہو لیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم دوسرے شخص کی نگاہ سے غائب ہو گئے تو میں نے اپنے ہمراہی سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا، مجھے عبداللات کہتے ہیں۔ میں نے کہا، ذرا دلیر و ہوشیار رہنا اور خوف نہ کرنا، جب میں اور سلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر حملہ کریں تو پیچھے سے بہادروں کی طرح جوش و خروش کے ساتھ تو بھی حملہ کر دینا۔ اس نے کہا، میں ایسا ہی کروں گا، بے فکر رہو۔ اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے کچھ غبار نظر آ رہا ہے، شاید یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غبار ہے۔ یہ سن کر اس نے بھی حیرت کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے موقع پا کر تلوار کا ایک ہاتھ اس کی گردن پر ایسا مارا جس سے سر بدن سے جدا ہو گیا۔ پھر میں تیسرے شخص کی طرف لوٹا۔ اس نے جو دوبارہ مجھے تنہا آتے ہوئے دیکھا سمجھ گیا دال میں کالا ہے، اور اس مسافر نے دھوکے سے میرے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور اب میری فکر میں ہے۔ اس نے نہایت غیظ و غضب کے ساتھ مجھ پر حملہ کیا اور اب میں نے بھی اس پر حملہ کیا، یہاں تک کہ خدا تعالی نے میری مدد فرمائی اور میں نے اسے بھی مار ڈالا۔ پھر میں نے دونوں اونٹنیاں اور گھوڑا اور ان تینوں آدمیوں کا سامان ایک شخص کے پاس جس کا نام عبد شمس تھا امانت رکھ دیا۔ یہ شخص زمانے جاہلیت کا میرا دوست تھا اور اس کا گاؤں یہاں سے قریب تھا۔ میں نے اس کامیابی پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس جہاد سے فارغ ہو کر روانہ بجانب مصر ہو گیا۔